عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی کچھ بدعمالیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جو فضیلت اور عزت بخشی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی کو عزت اور فضیلت ملتی ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یا اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بلڈوز کرتا ہے، اور اپنے من کے اندر یہی سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. بالکل بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں جتنی بھی اقوام تھی ان کے اوپر بنی اسرائیل کو فضیلت تھی. دو وجہوں سے. ایک وجہ ان کی فضیلت کی یہ تھی کہ ان میں ہر شخص کسی نہ کسی نبی کا رشتہ دار تھا. کسی کا باپ نبی، کسی کا دادا نبی، کسی کا نانا نبی، کسی کا ماموں نبی، یعنی ہر بنی اسرائیلی جو ہے کسی نہ کسی نبی کا رشتہ دار تھا. اور دوسرا سبب اللہ کی کتاب تھی جو تورات اور انجیل اور زبور کی صورت میں اللہ نے انہیں عطا کی. 3 کتابیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کو ہی ملی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، یہ بھی بنی اسرائیلی تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو تو زبور ملی، وہ بھی بنی اسرائیل کے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی اور آپ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اور پھر صرف کتابیں نہیں، اللہ نے اس قوم کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا. مائدۃ من السماء، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اترتا. صبح اور شام ان کے کھانے کے لیے آسمان سے ان کی مہمانی آتی. عمومی طور پہ آپ نے سنا ہے من اور سلوہ، ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کی مہمانی کی جاتی. بجائے اس بات کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے یہ کہنے لگے نہیں ہم نے پیاز، تھوم اور اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے نا خود اگائیں گے اور کھائیں گے، جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آئے گا بھی انشاءاللہ. تو اللہ نے یہ ہر انسان کی غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ کسی خاندانی رشتے کی وجہ سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظروں میں اگر کسی کی عزت عظمت ہے تو وہ عمل کے ذریعے ہے. اس کائنات میں اللہ نے نبی کریم سے بہتر کوئی نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے بھی اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا اے میری پیاری بیٹی اعملی عمل کرنا یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. کب نہیں آؤں گا؟ جب عمل نہیں ہوگا. جب عمل ہوگا تو پھر سب کچھ ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت یہی بات
امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، مخاطب ہیں بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کیا۔ پہلی فضیلت کیا تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے دونوں جہانوں میں جو کچھ تھا سب پہ تمہیں فضیلت دی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے خاندانی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یا انبیاء اور رسل کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو مرضی کرتا رہے۔ کہا واتقوا، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آج تو یہاں پہ قتل کا بدلہ قتل ہو جائے نا تو ہو گیا، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بدلہ ہو گیا، اگر کوئی اور جرم کیا ہے اس کی سزا ہو جائے تو بدلہ ہو گیا، لیکن اس دن کوئی بدلہ نہیں۔ اس دن پھر اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق بے توبہ اگر مر جاتا ہے بندہ، پھر اسے ہر صورت جہنم میں جانا ہے، العیاذ باللہ، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ چونکہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ تھیں اور یہ خاندانی زوم کی وجہ سے یہ بات کہتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یعنی کرتوتوں کا پتہ تھا کہ اس کی سزا ملے گی، لیکن کہتے تھے چند دن یہ سب کچھ ہوگا۔ آج امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی زوم میں مبتلا ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں بخشنا، ہمیں جنت میں نہیں بھیجنا تو کسے بھیجنا ہے؟ اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کریں یا نہ کریں اللہ ہمارا پابند ہے، لیکن یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں پابند نہیں ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اگر انسان پھنس جائے تو تین باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک تو بدلہ ہو جائے، دوسرا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یا سفارش ہوتی ہے، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی قصاص لیا جائے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی مدد کیے جاؤ گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، شفاعت ان کے لیے ہوگی جس کی اجازت اللہ دے گا۔ آپ آیت الکرسی میں روزانہ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی جس شخص کے متعلق اللہ اجازت دیں گے، جس قوم کے متعلق اللہ اجازت دیں گے تو سفارش کرنے والے ان کی کر سکیں گے۔ وگرنہ سورۃ مدثر میں آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو یتیم کی عزت اور مسکین کا احترام نہیں کرتے، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ کی شفاعت دو قسم کی ہوگی، ایک شفاعت وہ ہے جس میں ہر خاص و عام شریک ہوگا، آپ کی امت بھی اور آپ سے پہلی امتیں بھی، اور ایک شفاعت وہ ہوگی جو صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر ایمان ہوگا۔ جو عام ہوگی وہ یہ کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، لوگ اس دن کی طوالت سے تھک جائیں گے،
سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم آپ کی اولاد ہیں، اب اللہ کے حضور سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کرے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج کے دن اللہ جتنے غضبناک ہیں کبھی نہیں، اور مجھے اللہ نے کہا جنت کا وہ درخت نہیں کھانا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں سفارش نہیں کروں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ حد القیاس، پھر ہر نبی کے پاس ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جا تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن ایک کام تو میں بتا سکتا ہوں، اس شخصیت کا پتہ دے سکتا ہوں جو آج کے دن تمہاری اس معاملے میں سفارش کرے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیں گے۔ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے عرض کریں گے اللہ نے سارے نبیوں میں آپ کو شرف دیا، آپ اشرف الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کر لے، کیونکہ انتظار کی سولی یہ سزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں جاتا ہوں۔ آپ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ آج مجھے اللہ کی تعریفات کے وہ کلمات نہیں آتے جو اللہ اس وقت میرے دل میں القاء کریں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا، 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گے۔ پھر مجھے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہوئی تو تب سفارش کے متعلق کہا کہ بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے، وگرنہ اس سے پہلے آپ نے بات اللہ سے یہ نہیں کی تھی، صرف اللہ کی تعریفات کرتے رہے۔ آپ اللہ سے عرض کریں گے اے مالک اپنی مخلوق کا حساب شروع فرمائیں، تو اللہ رب العزت آپ کی اس سفارش پہ مخلوق کا امتحان، ان کے حساب شروع کریں گے۔ پھر دوسری سفارش جو ہوگی وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان ہوگا، یہاں تک کہ ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کے حق میں بھی رسول اللہ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر فضیلت کے باوجود بدبختی کا، بدقسمتی کا رستہ اختیار کرو گے تو پھر شفاعت کوئی نہیں، لا يقبل منها شفاعت، اس شفاعت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ولا يقبل منها عدل، اور کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ اپنی انعام یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اتنی بڑی اور سخت آزمائش تھی کہ جس کی بڑائی، جس کی سختی کا انسان تذکرہ ہی نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ایک وقت آیا تو اللہ کو بنی اسرائیل پہ ترس آیا۔ آگے جا کے اس کی تفصیل آتی ہے، یہاں صرف ضمناً ہی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ یہ نکلے، جب دریا پہ پہنچے تو دریا پوری طرح اپنے جوبن پہ تھا۔ اب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہ اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئی، تو قوم نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے، تمہاری بات مان کے ہم مارے گئے، اب تو ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو سمندر پہ، دریا پہ مارو۔ جب ایسا کیا تو کالطود عظیم، جس طرح برف کے تودے جمے ہوئے ہوتے ہیں پانی اس طرح ٹھہر گیا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا، ادھر کا ادھر ٹھہر گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک نالی کے اندر بند باندھے نا تو وہ پانی پیچھے سے آتا ہوا وہ باہر سے نکل کے آگے نکل جاتا ہے، لیکن اللہ عظیم ہے۔ یہ دنیا میں اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ہزاروں میل پیچھے سے آتا ہوا دریا بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا اور آگے نکلنے والا پانی بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، نہ وہ آگے بہ رہا تھا نہ پچھلا پانی آگے آ رہا تھا۔ کالطود عظیم، تو عظیم تودے بن کے درمیان میں رستہ ہو گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے اس دریا کو پھاڑ دیا، اس کے درمیان رستہ بنا دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم لوگوں کو میں نے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو میں نے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور میں نے تمہارے سامنے آل فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کیا، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ تو پھر بھی یہ اتنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے باوجود اس کا کفر کرتے ہو، اس کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو میرے بھائیو، یہ حقیقتاً ہمیں کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا کی اقوام پہ فضیلت ملی ہے، لیکن فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو بہتر عمل کے ذریعے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر